بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت میں موجود ہوں شاہ جی مارکیٹ کے اندر اور میرے ساتھ ہیں سید عاطف حسین شاہ، یہ صدارت سماجی تحریک اوگی کے نائب صدر بھی ہیں اور سابقہ جنرل کونسل کے امیدوار بھی ہیں اور اس وقت جو ہے موضع بجنے سے نمبردار بھی ہیں۔ تو الحمدللہ ایک عوامی شخصیت ہے۔ حالیہ سیلاب کے اندر اوگی کے جو تاجروں کا نقصان ہوا ہے تو سب سے پہلے انہوں نے بڑھ کر اپنی مارکیٹ کے جتنے بھی تاجر ہیں ان کو جو ہے وہ کرایہ معاف کیا ہے۔ تو یہ جب بھی مشکل وقت ہو تو مشکل وقت میں ہمیں جو ہے اپنے بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ اس وقت کون غریب پھنسا ہوا ہے کون امیر پھنسا ہوا ہے، وہ اس وقت مشکلات کے اندر گھیرے ہوئے ہوتے ہیں اور اس مشکل کے اندر جو ہے ہمیں اپنے بھائیوں کے ساتھ بڑھ چڑھ کر مدد کرنی چاہیے۔ آج دن بھی اوگی بازار کے اندر جو ہیں وہ ریسکیو کے کام جاری رہے۔ میں تاجر برادری کو داد اور سلام پیش کرتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جو اپنی مدد آپ کے تحت انہوں نے پورا جو ہے وہ صفائی کا عمل اپنے ہاتھوں سے شروع کیا اور انہوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ پورے بازار کے اندر جتنے بھی تاجر ہیں وہ تاجروں کے ساتھ کھڑے ہوئے اور اس جگہ اگر اوگی ٹی ایم ہے اور اسسٹنٹ کمشنر صاحب اور ڈی ایس پی اوگی کا میں نام نہ لوں اور ذکر نہ کروں تو یہ پھر زیادتی ہوگی۔ رات دیر تک وہ لگے رہے، عوام کے ساتھ کام کرتے رہے اور ابھی تک وہ ایکٹیویٹیز کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ بہت سارے سوشل ورکر بھی اس وقت تحصیل اوگی کے اندر جو ہے وہ فلاحی کاموں کے اندر جو ہیں وہ خدمت کی فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ الحمدللہ الخدمت فاؤنڈیشن کی جو ٹیم ہے وہ بھی اوگی کے اندر جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ خدمت کرتی رہی ہے۔ بہت سی مارکیٹوں میں ہم سے جو اپنی استطاعت کے مطابق ہو سکتا تھا وہ مدد ہم نے کی ہے۔ اب انتظامیہ سے یہ گزارش ہے، اسسٹنٹ کمشنر صاحب سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ اوگی کے بازار کے لیے ہنگامی بنیادوں کے اوپر قانون بنائیں اور اوگی بازار کو آفت زدہ قرار دے کر اوگی کے مستقبل کے لیے آپ پلاننگ کریں اور تاجروں کو کرائے جو ہیں وہ دکانوں کے مالکان سے درخواست ہے کہ آپ انہیں کرائے جو ہیں جس طرح شاہ صاحب نے معاف کیے ہیں اس طرح آپ بھی آگے بڑھیں اور دکانداروں کو مالکان جو ہیں وہ کرائے جو ہیں وہ معاف کریں۔ اور میں گورنمنٹ سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ آپ بھی آگے بڑھیں، اوگی کی جو تاجر برادری ہے اس کے بل معاف کیے جائیں، بجلی کے بل معاف کیے جائیں اور دیگر جتنے بھی ٹیکسز ہیں وہ بھی معاف کیے جائیں کیونکہ ان کو کروڑوں روپے اربوں روپے کا نقصان ہوا ہے۔ اس طرح ہر تاجر آگے بڑھے اور اپنے دکاندار بھائیوں کے ساتھ مدد کرے، اسی طرح مدد کرے جس طرح انصار جو مہاجر جو ہیں وہ انصار کے پاس گئے تھے اور انصار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے مہاجر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے ساتھ مدد کی تھی، اسی طرح اسی جذبے کے ساتھ اسی اصرار کے ساتھ ہر ایک دوسرے سے آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر جو ہے وہ اپنے بھائیوں کی مدد کرے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے اندر پیاسے ہیں اور شدید پیاس لگی ہوئی ہے، دوسرے صحابی ان پیالہ اٹھاتے ہیں، اس صحابی کے پاس ان کا چچزاد پڑا ہوا ہے، وہ پیالہ اس کے منہ کے قریب کرتے ہیں کہ پانی پئیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں پہلے اس کو دیں، اس کے پاس آ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ساتھ ایک دوسرا صحابی پڑا ہوا ہے اس کو دیں، جب اس کے پاس وہ پہنچتا ہے تو وہ اللہ کو پیارا ہو چکا ہوتا ہے اور جب وہ واپس آتے ہیں تو وہ بھی اللہ کے ہاں اپنی جان سپرد کر دیتا ہے اور جب اپنے چچزاد کے پاس پہنچتے ہیں وہ بھی اللہ جل شان و عما نوالو کے ہاں پیش ہو جاتا ہے۔ ان تینوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال قائم کی ہے کہ جب مشکل وقت پیش آ جائے تو اس مشکل وقت کے اندر جو کھڑا ہونا ہے، اپنے بھائیوں کے ساتھ مدد ہے، ان کی خدمت کرنی ہے، یہ اس وقت سب سے بہترین دین ہے، سب سے بہترین خدمت ہے اور سب سے خوبصورت انسانی جذبہ ہے اور اثار کا جذبہ ہے اور یہ وہ قربانی کا جذبہ ہے۔ اللہ جل شانہ و عما نوالہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مدد اور ایک دوسرے کے ساتھ وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں پھر بھی
پیر صاحب کا میں دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ان سے میں اور بھی درخواست کروں گا کہ آپ اپنی تاجر برادری کے ساتھ مزید بھی ان کے ساتھ تعاون کریں، مزید بھی ان کے ساتھ آپ سے جو ہو سکتا ہے وہ مدد کریں۔ اللہ جل شانہ و امن والو ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاکم اللہ خیر۔